مرکز سنی دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو اسی طریقے سے تیرے محبوب کی جہاں کہیں بھی اہل سنت اور جماعت کی محفلیں ہوتی ہیں وہاں ہمیں جانے کی توفیق عطا فرما اور سن کر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک باتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک درود پاک کی آپ کے سامنے فضیلت رکھتے ہوئے باقی کی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ہم اور آپ مل کر مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں درود و سلام کی تعلیہ پیش کر چکے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں جو بھی مائک پر مبلغ آتا ہے پہلے پیارے نبی پر درود و سلام کی ڈالیاں عقیدت کی تھالی میں رکھ کر مدینہ پہنچا دیتا ہے۔ آنے والے اجتماع میں یہ سوچتے ہیں کہ ہر آنے والا اتنا کثرت سے درود شریف کیوں پڑھاتا ہے، یہ آنے والا ہر مبلغ پہلے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالیاں کیوں پیش کرتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا گزروں تاکہ آپ یہاں سے اٹھنے کے بعد اپنی سوچ کو بدل دیں گے، اپنی فکر کو بدل دیں گے، اپنی خیالات کو بدل دیں گے کہ آپ بھی اپنے نبی پر کثرت سے درود پڑھنے والے بن جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، درود پاک کثرت سے پڑھنے سے پیچیدگیاں حل ہو جاتی ہیں۔ درود شریف کثرت سے پڑھنے سے انسان کی تندرستی ختم ہو جاتی ہے۔ درود و سلام کثرت سے پڑھنے سے اللہ اس کی مفلسی کو دور فرما دیتا ہے۔ درود و سلام پڑھنے سے اگر وہ مقروض ہے تو بارے در سے رہائی نصیب فرما دیتا ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان یہ شکایت کرتے پھرتے نظر آتے ہیں، مولانا نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر قرضہ پھٹتا نہیں ہے، مولانا قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہیں مگر ہمارے سر سے قرضے کا بوجھ اترتا نہیں ہے۔ آؤ، قرض سے سبکدوشی کا علاج کہاں ہے؟ اپنے سر سے قرضے کا ٹوکرا اتارنے کا علاج کہاں ہے؟ آؤ میں آپ اپنے سروں سے قرضوں کے بوجھ کو اتارنے کا طریقہ اس مرکز میں آ کر سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں اس کو لے کر چلے جاؤ۔ انشاءاللہ جو مقروض ہے اس کو سنی دعوت اسلامی کی جانب سے یہ پیغام سنا دو کہ اگر تو قرض سے سبکدوشی چاہتا ہے تو یاد رکھنا، کیرم کھیلنے سے قرضہ نہیں پھٹتا، کرکٹ کے معاملے میں شرط لگانے سے قرضہ نہیں پھٹتا، سٹا لگا کر میں قرضہ پھیلوں تو پھٹ نہیں سکتا، سود لے کر لوگوں کو دینا چاہوں تو قرضہ نہیں پھٹ سکتا۔ قرضہ پھٹے گا تو کیسے پھٹے گا؟ قرضے سے بری ہوگے تو کیسے ہوگے؟ آؤ، ایک بہترین علاج ہے جو حدیث کی روشنی میں آپ کو بتایا جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جذب القلوب کتاب کے اندر شیخ عبدالحق مفتی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں۔ ایک انسان پر قرض ہو گیا، 3000 درہم اس نے قرض لے لیا، جس کے پاس سے اس نے قرض لیا تھا اس کو لوٹانے کی جو مدت لے لی گئی تھی اس مدت میں وہ قرض ادا نہیں کر سکا، تو جس کے پاس سے اس نے قرض لیا تھا اس نے قاضی کی عدالت میں اس کے نام کا مقدمہ دائر کر دیتا ہے۔ قاضی کی عدالت میں وہ مقروض کو لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ قاضی کے دربار میں اس نے 1 مہینے کی مہلت مانگی، مجھے 30 دن کا ٹائم دے دو، 1 مہینے کا ٹائم دے دو، میں اس کا قرض واپس لوٹا دوں گا۔ اللہ اکبر! قاضی کی عدالت کے اندر جب اس نے قرض جس نے لیا تھا اس مقروض نے 30 دن کا ٹائم لے لیا، یعنی 1 ماہ کا ٹائم لے لیا، اور قاضی صاحب نے اسے ٹائم دے دیتے ہیں۔ اب وہ عدالت کی سیڑھیاں اترتے وقت وہ اپنے ذہن میں سوچ رہا ہے، مجھے دنیا میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں رہا، کوئی مجھے گلے لگانے والا نہیں رہا، میری مدد کرنے والا کوئی نہیں رہا، نہ رشتے دار میرا ساتھ دیتے ہیں، نہ دوست احباب میرا ساتھ دیتے ہیں۔ اب سیڑھیوں سے اترتے وقت اس کو ایک ہی بات یاد آتی ہے، وہ علماء اہل سنت کے بیانات سننے والا، وہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا، وہ علماء مصطفیٰ کی صحبت اختیار کرنے والے کو وہ بات یاد آتی ہے کہ نبی پر کثرت سے درود پڑھنے سے قرض سے اللہ سبکدوشی عطا کر دیتا ہے۔ وہ سیڑھیاں اترتے اترتے کہنے لگا، اب میرا کوئی نہیں ہے سوائے مصطفیٰ کے، اگر کرم ہوگا تو نبی کے ذریعے ہوگا۔ انشاءاللہ یہ ارادہ اس نے کر لیا، 1 مہینے تک میں مسلسل صرف ایک ہی کام کروں گا، نبی پر درود و سلام پڑھتا رہوں گا، آقا پر درود شریف پڑھوں گا۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیا، درود پاک پڑھتا ہے، آقا کی بارگاہ میں رو رہا ہے، آنکھوں سے اشک رواں ہے، وہ ایک دن گزر رہا ہے، وہ درود و سلام کی ڈالیاں پیش کرتا ہے، دوسرا دن گزر جاتا ہے، پھر درود و سلام
پیش کر رہا ہے اور جب بھی درود پڑھتا ہے آنکھوں سے اشک روا ہے. ارے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہیں پوچھو ان کے دل پر کیا گزرتی ہے. صبح میں وہ لوگ پہلے میں جس کے پاس سے قرض لیے ہیں وہ اپنا منہ دکھانا پسند نہیں کرتے, وہ دوسری گلی سے راستہ اختیار کر کے جاتے ہوئے نظر آتے. جو قرض کے بوجھ میں ڈوبا ہے اسی کے دل پر پوچھو کیا گزرتی ہے, اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی. اپنے سارے دل کی حالات کسی انسان کو نہیں, مصطفیٰ جان رحمت کو سنا رہا ہے, رسول پاک کو سنا رہا ہے. اللہ اکبر. 20 دن گزر گئے درود پڑھ رہا ہے, 21 دن گزر گئے درود پڑھ رہا ہے, 22 دن گزر گئے درود پڑھ رہا ہے, 25 دن گزر گئے درود و سلام پڑھ رہا ہے. 27ویں رات جب آتی ہے اس کی قسمت کا ستارہ چمک رہا ہے, اس کی قسمت انگڑائیاں لے رہی ہے. اللہ اکبر. اچانک اس نے کیا دیکھا, خواب کی دنیا میں پہنچ جاتا ہے. مدینے سے سرکار تشریف لا رہے ہیں, آقا کریم تشریف لا رہے ہیں. درود شریف پڑھنے والے کو رسول اپنی زیارت کرا دیتے ہیں, آقا اپنا دیدار کرا دیتے ہیں. اے مسلمانوں, نبی کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی ہے. پوچھو صحابہ کرام سے, اگر وہ مسجد نبوی میں آتے تھے تو اللہ اکبر ان کا عالم کیا ہوتا تھا. آقا کی زیارت کر لیتے, رسول پاک کا چہرہ دیکھتے تو سارے غم ان کے دور ہو جاتے, ان کی مصیبتیں دور ہو جاتی تھی. ایک صحابی روزانہ مسجد نبی میں سب سے پہلے آتے مگر سب سے آخر والی سب یعنی پہلی والی سب میں آخر کونے میں کھڑے ہو جاتے. کسی نے پوچھا آپ مسجد نبوی میں سب سے پہلے آتے ہو, صف میں بیچ میں ٹھہرنے سے زیادہ ثواب ہے, مگر آپ کونے میں کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ انہوں نے کیا جواب دیا, یہاں سے سرکار کا چہرہ صاف نظر آتا ہے, میں یہاں سے حضور کو دیکھ رہا ہوں. آپ ذرا غور تو کرو سرکار کے دیوانوں, کون نہیں چاہتا رسول کی زیارت کے لیے, کون نہیں چاہتا آقا کو دیکھنے کی تمنا کس کے دل میں نہیں. اگر آقا کو دیکھنا چاہتے ہو ان آنکھوں کی حفاظت کرنی ہوگی, آقا کی زیارت کرنا ہے تو اپنی نگاہوں کو بچانا ہوگا. فیس بک کے اندر گندی گندی تصویریں دیکھ کر, گندے گندے مناظر دیکھ کر اپنے آپ کو آخرت میں تباہی اور بربادی کے دہانے میں مت ڈالنا. اپنے آپ کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. جب بھی دیکھنا ہے قرآن پاک کو دیکھو, گنبد خضرا کا نظارہ دیکھو اور درود سلام کی دھاڑیاں نبی پر پیش کرتے رہو. وہ دن دور نہیں سرکار کے دیوانوں, جس کے دل میں جتنا اخلاص ہوگا, جس کے دل میں جتنی محبت زیادہ ہوگی اس پر اتنا میرے رسول کرم کر دیں گے. وہ روز دن رسول کی بارگاہ میں درود پڑھنے والا 27ویں رات کو اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا. میرے آقا تشریف لائے, فرماتے میرے دیوانے تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ذرا غور تو کرو, آقا فرماتے رونے دھونے کی ضرورت نہیں, تیرا قرضہ پھٹ جائے گا. صبح اٹھنے کے بعد اس گاؤں کے وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس چلے جانا, اس کے پاس جا کر کہہ دینا کہ وہ 3000 درہم دے دے اور تو اس کے پاس سے لے کر قرض ادا کر دینا. یہ کہہ کر سرکار چلے گئے. آنکھ کھلی, سارا گھر خوشبو سے مہک رہا اور محبت سے, سارا گھر خوشبو سے مہک رہا ہے. خوشی کی انتہا نہ رہی. آج اگر کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے تو دن تمام وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کس کے سامنے بیان کروں, میں آج اچھا خواب دیکھا ہوں. بیوی کو سناؤ, ماں کو سناؤ, کسی عالم کو سناؤ. آدمی تڑپتا ہے جب اچھا خواب دیکھتا ہے اور بدن میں ایک اچھی سی کیفیت اور خوشبو مہکتی ہے, وہ تڑپتا اور بے چین ہوتا ہے. ارے دنیا والوں کو خواب میں دیکھ لو یا اچھی سی کسی بارگاہ کی زیارت کر لو تو آدمی بے چین ہو جائے, اور جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس کا عالم کیا ہوگا, جس نے رسول پاک کی زیارت کی اس کا عالم کیا ہوگا. اب جیسے اس کی آنکھ کھلی, سارا گھر خوشبو سے مہک رہا تھا, مگر اس کے دل میں ایک بات آ گئی. وہ سوچنے لگا میں وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس تو چلا جاؤں گا, اگر وہ مجھ سے یہ سوال کرے تیرے خواب میں حضور آئے, تیرے پاس دلیل کیا ہے, ثبوت کیا ہے, وہ ثبوت مانگے تو میں کیا دے دوں. اسی خیال سے وہ جاتے نہیں. پھر رات میں درود پڑھتے پڑھتے سو گئے. پھر آقا تشریف لاتے ہیں, تو کیوں نہیں گیا؟ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں کیسے جاؤں, اگر وہ مجھ سے کوئی دلیل مانگے تو میں کیا جواب دوں گا. حضور مسکرا کر فرماتے اچھا ہوا تو نے دلیل پوچھ لی. اللہ اکبر. سرکار اس کو دلیل یہ دیتے ہیں, اے میرے غلام جا کر اس وزیر علی بن عیسیٰ سے کہہ دینا روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ وہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے. ایک دن اس نے درود و سلام نہیں پڑھا ہے اور یہ اسی کا کفارہ ہے, اسے ادا کرنے کے لیے کہہ دو. اتنی بڑی دلیل. آپ کیا پڑھ رہے ہیں, آپ اپنی بیوی کو تک نہیں بولتے. آپ کیا پڑھ رہے ہیں, تسبیح ڈھکل رہے ہیں من کے. آپ کیا پڑھ رہے ہیں, آپ اپنی بیوی کو نہیں سناتے, آپ اپنے ماں باپ کو تک بھی نہیں سناتے. کون کیا پڑھ رہا ہے
दिया। वजीर अली बिन ईसा रोजाना मुझ पर 5000 बार दरूद शरीफ पढ़ता है, उससे कह देना अगर दलील मांगे अल्लाह अकबर। आंख खुली, सुबह वजीर अली बिन ईसा के घर गया, दरवाजे को दस्तक दिया, दरवाजा खुला, क्या कैसे आना हुआ? आया नहीं बल्कि भेजा गया। कहा किसने भेजा गया? मुस्तफा जाने रहमत ने भेजा है। अल्लाह अकबर। वो अंदर तशरीफ ले जाते हैं, कहा कि सुनो मैं इस तरीके से मेरा ये हाल है। उसने अपना हाल सुनाया और मैं दरूद और सलाम पढ़ते हुए सो गया। मेरी किस्मत जाग उठी, मेरे आका तशरीफ लाए और उन्होंने आपका पता दे दिया। अल्लाह अकबर। ये सुनने के बाद वजीर अली बिन ईसा ने कहा तेरे पास दलील क्या है? उन्होंने कहा कि देखो आप रोजाना फजर के बाद 5000 बार नबी पर दरूद पढ़ते हैं। इतना कहना था, वजीर अली बिन ईसा के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो फौरन उनकी पेशानी को बोसा देकर अपने तख्त पर बिठाकर कहते हैं, ए आने वाले साईं, ए आने वाले शख्स, सुन ले कि तूने जो कहा है वो बिल्कुल हक है। जिन आंखों ने मुस्तफा की ज़ियारत की हो वो आंखें चूमने के काबिल है। उसने बोसा देकर अपनी कुर्सी पर बिठाया, 3000 दिरहम दौड़ते हुए लाया। कहता है कि ये लो, मेरे आका के हुक्म की तकमील करते हुए मैं 3000 देता हूँ। फिर 3000 लाया और लाकर कहता है ये मजीद 3000 ले लो, इसलिए कि तुम यहाँ तक चलकर आने के 3000 ले लो। और फिर गया 3000 लेकर आया, कहा कि ये 3000 मजीद और ले लो, मुझे जो खुशखबरी सुनाए इस वजह से मैं और 3000 दे दूंगा। 9000 दिरहम लेकर अब वो अपने उनके घर से निकल रहे हैं और जैसे मकान से बाहर आते हैं, वजीर अली बिन ईसा ने कहा तुम जब भी तुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तेरे लिए मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। अल्लाह अकबर। वो जैसी अदालत में पहुंचे, दिन मुकर्रर कर दिया गया था, एक माह के लिए मुद्दत पूरी होने के लिए सिर्फ एक दिन बचा हुआ था। वो अंदर तशरीफ लाता है, काजी के अदालत में आ गया। जैसे जिसको वो पैसे देना था वो भी सामने खड़ा हुआ है। काजी साहब के सामने उसने 3000 दिरहम को रख दिया। काजी ने कहा ये रकम तूने कहां से लाई? उसने सारा वाकया जो उस पर गुजरा वो बयान करते ही काजी कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाते हैं। खड़े हो गए और कहने लगे तू तो रसूलुल्लाह की ज़ियारत करके आया और तुझे आका ने मदद फरमाई है, तो सुन तेरा कर्जा मैं अदा कर दूंगा, तेरा कर्जा मैं अदा कर दूंगा। अल्लाह अकबर। जैसे काजी साहब ने ये जुमला कहा, जिसके पास से इसने कर्ज लिया था वो सुनकर कहने लगा काजी साहब सवाब के हकदार सिर्फ आप एक नहीं है, मैं भी इसका हकदार हूँ। मैंने जो मैं इसको कर्ज दिया था वो मैं इसे माफ कर देता हूँ, अब इससे नहीं पूछूंगा। अल्लाह अकबर। काजी साहब ने कहा कि 3000 मैंने देने का वादा तो कर लिया, ये 3000 ले लो। 12000 रकम लेकर वो निकलता है अदालत की सीढ़ियों से नीचे और जा रहा है आका की बारगाह में दरूद और सलाम पढ़ते हुए। पता ये चला सरकार के दीवानों, गमों का हल थिएटरों में नहीं मिलता, मुसीबत का इलाज पार्कों में नहीं मिलता। अगर अपनी मुसीबतों से आजादी चाहते हो अय्याशों के अड्डे से निकलो, कट्टों पर बैठकर रात में इंटरनेट पे और गेम खेलते हुए पिक्चर देखते हुए वक्त गुजारने से निकलो, मुसल्ला बिछाकर नबी पर दुरूद आका पर दरूद और सलाम पढ़ो। ये दरूद तुम्हारी तकदीर को बदल देगा, ये दरूद और सलाम तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। बच्चियों को रिश्ते नहीं आते, दरूद पढ़कर तो देख आका अच्छा रिश्ता अता कर देंगे। हमारे नबी, आपके नबी ऐसे नबी हैं कि मदीने में रहकर सबकी खबर रखते हैं। इसलिए तो हमारे आला हजरत ने कहा हम यहाँ से कहें वो वहां से सुने, उनकी आला समाअत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। और जोर से एक बार सुभान अल्लाह बोले तो 10 नेकियां हैं, मगर कितनी बार सुभान अल्लाह बोले तुम तो नहीं लिख सकते मगर फरिश्ते लिख रहे हैं। तुम काउंट भी नहीं कर सकते मगर तुम्हारे खाने पर जो मलाइका वो तो लिख रहे हैं, मगर वो जो लिख रहे हैं वो अब दिखता नहीं। जिस दिन इस दुनिया से हमारी रूह निकलेगी तब दिखता, और तब देखेंगे तो हमारे आमाल नामे में बात बात पर सुभान अल्लाह लिखा है। अल्लाह कहता है सुभान अल्लाह देखकर इस बंदे को बख्श दिया, जन्नत दे दिया। जोर से बोलो अल्लाह की तारीफ है। दरूद और सलाम की फजीलत आपने सुन ली। दरूद शरीफ इंसान की परेशानियों को दूर कर देता है। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, सुन्नी दावत इस्लामी की तहरीक से जुड़ने वाला, आका पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने वाला बन जाता। और जब दरूद पढ़ते हैं तो दिल में हुजूर की मोहब्बत भी बढ़ती है, और जब मोहब्बत बढ़ती है इंसान का दिल दुनिया में नहीं लगता, मदीने वाले रसूल की याद में तड़पते हुए अपनी जुबान से नाते मुस्तफा गुनगुनाते हुए नजर आता है। कभी सरकार की हदीस
بیان کرتے ہوئے نظر آتا ہے. انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو. اگر کسی صاحب مزار کو خوش کرنا ہے تو سورہ یاسین پڑھنے سے بہتر درود و سلام پڑھو. اللہ کا ولی جلدی نظر کرم فرما دیتا ہے. اس لیے کہ درود جو پڑھا جاتا ہے وہ معمولی وظیفہ نہیں ہے کہ ساری دنیا ہر عبادت کرتی رہے گی اور کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے، مگر درود و سلام خود اللہ نبی پر پڑھ رہا ہے اور ملائکہ پڑھ رہے ہیں. تیسرے نمبر پر ایمان والوں سے کہا گیا اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود و سلام پڑھتے رہو. الحمدللہ وہ کام اہل سنت والجماعت والے کر رہے ہیں، وہ کام تحریک سنی دعوت اسلامی والے کر رہے ہیں. آؤ اس تحریک سے جڑ جاؤ. اپنے دوست احباب کو دعوت دینے کے لیے کمر کسنا ہوگا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس کا ترجمہ آپ بہتر جانتے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے اچھا اور پسندیدہ مذہب اسلام ہے. دنیا میں بے شمار ادیان ہے، بے شمار مذاہب ہیں، مگر سب سے اچھا مذہب اسلام ہے. اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ہم نے اس کو بھلا دیا. آج اسی قربانیوں کے ایک دو واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ سے میں سوال کروں گا کہ جس اسلام کا ہم نام لیوا ہے، جس اسلام کے ہم دعوے دار ہیں اور جس اسلام سے ہم پہچانے جاتے ہیں، اس اسلام مال کی قربانی دے کر، جنہوں نے اپنی اولاد کی قربانی دے کر اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے، آج ہم نے اسی اسلام کو جو پہنچانے والوں نے قربانیاں دے کر پہنچایا اس کی قدر آج ہمارے پاس نہیں رہی. اس لیے آج دنیا ہماری قدر نہیں کر رہی ہے. جس نے اسلام کی قدر کی ہے دنیا اس کی قدر کرتی ہے، اور جس نے اسلام کی قدر نہیں کی ہے وہ دنیا میں کہیں بھی قدر کے قابل نہیں ہوگا. آؤ سرکار کے دیوانوں، اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دینی پڑی. دامن اسلام میں کیا آ گئے؟ بلال کے بدن سے کپڑے اتارے گئے. اسلام کو جیسے قبول کرنا ہی تھا، نبی کا دامن تھامنا تھا. اللہ اکبر، ان کو گرم ریت پر لٹایا گیا، وزنی پتھر رکھا گیا، مگر حضرت بلال حبشی نے دامن اسلام کو نہیں چھوڑا، مصطفیٰ جان رحمت کے دامن کو نہیں چھوڑا. آج ہمارے سینے پر کوئی پتھر تو نہیں رکھتا، مگر اتنا تکلیف دینے کے بعد بھی بلال نے کبھی اسلام سے منہ نہیں موڑا، بلکہ یوں کہا جان اگر جاتی ہے تو جانے دو، رگ رگ اور نس نس اور خون کا ہر خطرہ یا محمد کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آئے گا. اسلام کو ہم نے لا کر دیا. وہ نبی نہ آتے تو ماں کا احترام نہیں معلوم ہوتا، وہ نبی نہ آتے تو باپ کا ادب و احترام نہیں معلوم ہوتا، وہ نبی نہ آتے تو بیوی کے ساتھ کیسے سلوک کرنا پتہ نہ چلتا. جس پیغمبر نے ہمیں سب کچھ عطا کر دیا اس نبی کا دامن ہم نہیں چھوڑ سکتے. جان تو دے دیں گے، ایمان جانے نہیں دیں گے، کیونکہ ہم اسلام کے شہدائی ہیں. اے اسلام کے مقدس شہزادوں، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو اسلام کے لیے ہر چیز کو برداشت کر لیا، مگر آج ہم تھوڑی دیر ٹائم زیادہ ہو گیا تو برداشت نہیں ہوتا. فجر کی نماز کے وقت نیند کی قربانی دے کر مصلی پر آنے کے لیے تیار نہیں، برداشت نہیں ہو رہا ہے. لہذا یہ برداشت کرنے کی صلاحیت اندر پیدا کرو. نفس اور شیطان کو کھولو اور اس مذہب اسلام کے ماننے والوں فجر کی نماز ادا کر کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک تو پہنچاؤ. انشاءاللہ میرے آقا دل کو بھی ٹھنڈا کریں گے، روح کو بھی ٹھنڈا کریں گے، گھر کو بھی ٹھنڈا کریں گے. اللہ اکبر. آج اس اسلام کے ہم چاہنے والے ہو کر کیا کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کے جنہوں نے بھی چاہا ہے ان کی زندگی اگر اٹھا کر دیکھیں روتے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کو نہیں معلوم حضرت ذوالفقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی گزرے ہیں جب آپ اسلام کی بات جب پوری دنیا تک پہنچ رہی تھی، یمن تک پہنچ گیا، ملک شام تک پہنچ گیا، اسلام پہنچتا گیا. ذوالفقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ اپنے چاچا کے گھر میں پرورش پانے والے، ان کے دل میں جب اسلام کی بات پہنچ گئی وہ دل ہی دل میں اسلام لا چکے تھے، مگر چاچا کے سامنے ظاہر نہیں کرے، اپنے چاچا جان کے سامنے ظاہر نہیں کرے کہ میں اسلام لایا، کیونکہ ان کے چاچا کٹر کافر تھے، وہ اسلام کے دشمن تھے. انہوں نے ظاہر نہیں کیا کہ میں مسلمان ہو گیا، میں اندر ہی اندر اسلام قبول کر لیا، مگر وقت کا انتظار کر رہے تھے. فتح مکہ کے بعد جب آقا مکے میں داخل ہو گئے، لوگ چوک در چوک اسلام میں آنے لگے. اللہ اکبر. اس وقت جب اسلام میں جب لوگ آنے لگے ان کو پتا چلا کہ مکہ فتح ہو گیا اور فوراً مکہ فتح ہوا، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت
وقت انہوں نے بھی اپنے چاچا کے سامنے اظہار کر دیا، چاچا میں نے تو اسلام قبول کر لیا، آپ بھی اسلام قبول کرو، اتنا کہنا تھا۔ ان کے چاچا نے سن کر انہیں اتنا مارا، وہ مار کھاتے رہے مگر اسلام کو نہیں چھوڑا، اور مارنے کے بعد کہا اگر تو اسلام لا چکا ہے، اگر تو نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہے، اب میرے گھر میں رہنے کے قابل نہیں، نکل جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ توجہ سے سنیں، یہاں بیٹھ کر آپ ادھر ادھر اپنے ذہن کو نہ دوڑائیں، یہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ کہاں نکل جاؤ اس گھر سے؟ انہوں نے کہا گھر تو چھوڑ سکتا ہوں، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں ہے، سن کر ایمان لائے اور گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہوئے۔ اب جب اپنے مکان سے نکلے تو جا رہے ہیں تو ان کے چاچا نے ان کو بلایا، تیرے بدن پہ جو کپڑے ہیں نا یہ بھی میرے دیے ہوئے ہیں، کہ کپڑوں کو بھی اتارنا ہوگا۔ اللہ اکبر، انہوں نے اپنے کپڑے بھی اتار دیے، ایک بڑی چادر کے 2 ٹکڑے کر کے ایک تہبند باندھ لیے اور ایک اپنے کھانے پر ڈال لیے۔ وہاں سے اب آقا کی طرف نکلتے ہیں۔ وہ زمانے کا سفر پیدل، نبی کا نام لینے کی وجہ سے مکان سے نکالا گیا تو ان کے پاس ایک جوڑا کپڑا بھی نہیں ہے، بدن کے اوپر کے کپڑے بھی کاٹ لیے گئے۔ وہ زمانے میں وہاں کی ریتیلی زمین پر سردی کی راتوں میں وہ کیسی رات کاٹتے ہوئے تشریف لائے ہوں گے۔ اسلام لانے کے بعد ان کو اتنا ستایا گیا، مکان چھوڑنا پڑا، نبی کے نام پر مکان چھوڑ دیا، نبی کی محبت میں اپنے سارے گھر کو چھوڑ دیا، اب تنہا وہ آقا کی بارگاہ کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ ذرا غور تو کرو سرکار کے دیوانوں، یہ کیسا سفر تھا ہوگا، پیدل آ رہے ہیں، بڑی تکلیفوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جب آ چکے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کی زیارت کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا تو ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، ساری پریشانیاں بھول جاتے ہیں، سارے غم بھول جاتے ہیں۔ ایسا حسین چہرہ دیکھنے کے بعد ساری مصیبتوں کو بھلا دیا۔ اللہ اکبر، اسی لیے تو عاشق رسول نے کہا ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ آقا کی جب یاد آتی ہے انسان سارے غم کو بھول جاتا ہے۔ تیرے اوپر کون سا غم ٹوٹا تھا، تو نماز فجر چھوڑ رہا ہے، تیرے اوپر کون سی مصیبتوں کا پہاڑ آیا تھا جو نماز ظہر چھوڑ رہا ہے، تیرے اوپر کون سی مصیبت آئی تھی جو تو نے نماز عصر کو چھوڑ رہا ہے۔ یہ بہانے چلنے والے نہیں ہیں، ارے جن پر مصیبتیں آئی ہیں انہوں نے ہر مصیبت کو سینہ سپر ہو کر فیس کیا، اللہ نے ان کے مقام کو اتنا بلند کر دیا۔ آج خطیب مجبور ہے ممبروں پر ان کے نام لیتا ہے، اور جو ان کا نام لیتا ہے ان کی نام کی برکت سے اللہ خطیب کے خطبے کو قبول فرما لیتا ہے، خطیب کے خطبوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ صحابہ کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے انہوں نے سب سے زیادہ اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی دے دی، مال کی قربانی بھی دے دی، اپنے گھر کی بھی قربانی دے دی۔ مگر آج ہم کیا قربانی دے رہے ہیں؟ کچھ دیتے تو نہیں، کچھ کرتے تو نہیں، کم سے کم میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں ہے سو 5 نمازیں کھٹ باندھ لینا کمر میں، یوں کہنا اب میں نماز کے بغیر جی نہیں سکتا، مجھے دولت نہیں پہلے سجدہ چاہیے، مجھے شہرت نہیں پہلے سجدہ چاہیے، مجھے کاروبار نہیں پہلے سجدہ چاہیے۔ جب بندہ سجدے کی طرف دل میں رکھے انشاءاللہ دولت سمٹ کر اس کے خطوں میں آ جائے گی، اللہ اس کے قدموں میں خزانے پیش کر دے گا۔ آئے ایک بار سنی دعوت اسلامی کے اجتماع سے جڑ جاؤ، انسان کی زندگی اور لائف بدل جاتی ہے۔ اے دیوان کالے عشق مصطفیٰ، جیسے انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا آنکھوں سے اشک رواں ہوئے، رونے لگے، اس قدر رونے لگے، اللہ کے حبیب کو دیکھ کر خوشی سے آنسو نکل رہے ہیں۔ جب کوئی مرید اپنے پیر کو دیکھتا ہے دل کو سکون ملتا ہے، کوئی شاگرد جب اپنے استاذ کو دیکھتا ہے اس کو سکون ملتا ہے، کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے اس کو سکون ملتا ہے، مگر سب سے زیادہ اچھا دیکھنا کسی اور کو ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کا ہے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ
اللہ کو دیکھا, میرے آقا کی زیارت کرتے ہیں, آنکھوں سے اشک روا ہوئے, آقا نے سب کچھ دیکھ لیا. یہ ذوالبجادین 2 چادروں والا صحابی ہے, ان کا نام ہی ذوالبجادین پڑ گیا جو رسول اللہ نے ان کو لقب عطا کر دیا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, اب وہ اسلام لانے کے بعد آقا کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. ایک جنگ کے موقع پر جب مجاہدین کی لسٹ تیار کی جا رہی تھی, حضرت ذوالبجادین تشریف لائے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں بھی جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں, میں بھی اسلام کے لیے دشمنوں سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں, مجھے بھی اجازت دو اور میرے لیے دعا کرو یا رسول اللہ کہ میں جنگ میں جانے کے بعد واپس نہ آؤں, کافروں سے لڑتے لڑتے, کافروں کو کاٹتے کاٹتے, ان کو وصل جہنم کرتے ہوئے خود میں بھی کر جاؤں, مگر واپس نہیں آنا چاہتا, میں شہید ہونا چاہتا ہوں. کیا تمنا ہے, کیا کبھی آپ نے ایسی تمنا ظاہر کی؟ اللہ کے حبیب کے دیوانوں نے مصطفیٰ سے یوں کہتے ہیں, جانے کے بعد واپس آنا نہیں چاہتا, اس میدان میں لڑتے لڑتے مرنا چاہتا ہوں. آج ہمارا حال کیا ہے, جس مذہب اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ہائے آج ہمارا کیا حال ہے, ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں, بڑی آسانی کے ساتھ سنتوں کو ترک کرتے ہیں. اللہ کے حبیب کی سنت یہ تو موقعہ نہیں غیر موقعہ ہے, اس کی کیا ضرورت ہے, اس کی کیا ضرورت ہے. آقا کی ہر سنت کو کبھی ایسا مت سمجھنا ایک ایک سنت میں ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہے, کئی بیماریوں کا علاج اس کے اندر رکھا گیا ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, وہ صحابی روتی بیاس کرنے لگے, یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کر دو, میں میدان میں آؤں گا اور شہید ہونا چاہتا ہوں. اللہ کے حبیب نے ایک صحابی کو بلایا, کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں. فرمایا وہ جھاڑ جو ہے نا اس کی ایک ٹہنی کٹ کر کے لاؤ, اور وہ جھاڑ کی ٹہنی کو کٹ کر کے لایا گیا. اللہ کے حبیب نے ذوالبجادین کے رٹے کو باندھتے ہیں اور باندھ کر دعا کرتے ہیں, مولا میں نے اس کے خون کو کافروں پر حرام کر دیا. یہ دعا کرتی ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے, رونے لگے, یا رسول اللہ میں تو شہید ہونا چاہتا ہوں, مگر آپ میرا خون تو کافروں پر حرام کر رہے ہیں, وہ مجھے کیسے ماریں گے؟ آپ کی دعا یقیناً قبول ہوگی. حضور مسکرا کر فرماتے ہیں, میرے دیوانے تو شہید ضرور ہوگا, مگر تیری شہادت ایک مثالی ہوگی, تیرا اس دنیا سے جانا ایک بے مثال ہوگا. اللہ اکبر, ان کے دل کو اطمینان ہو گیا. حضور نے دعا کی ہے, میں نے اس کے خون کو کافروں پر حرام کر دیا. اب جیسی رات آ گئی, رات اپنی زلفوں کو بکھیرنے لگی, اچانک وہ رات کے وقت بیمار ہو گئے, اتنا بخار چڑھ گیا, اسی بخار کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں کچھ پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں تو دیکھا تو بستر پر رسول نہیں ہے, پھر دیکھا تو ابو بکر نہیں ہے, پھر دیکھا تو عمر نہیں ہے, پھر دیکھا تو عثمان نہیں ہے, پھر دیکھا تو علی نہیں ہے. ارے عبداللہ بن مسعود کی آنکھیں میدان میں رات کو تلاش کر رہی ہے, حضور کہاں گئے؟ دیکھا تو خیمے کے پیچھے ایک گڑھا کھود رہے تھے. عبداللہ بن مسعود پہنچے, کہا کیا ہو گیا؟ فرماتے ہیں ذوالبجادین کا انتقال ہو گیا. حضور اپنے ہاتھوں سے خبر تیار کر رہے ہیں. آپ ذرا غور تو کرو, جب مکان تیار ہوا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ جیسے مکان تیار ہوا اس کے اندر ذوالبجادین کی میت کو رکھا گیا. ابو بکر رونے لگے, صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آئے, کہنے لگے اے ذوالبجادین تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیری قبر میں مصطفیٰ اتر رہے ہیں. کاش تیری جگہ میری لاش ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا تھا. مصطفیٰ اندر اتر کر ان کی میت کو نیچے رکھ کر دعائیں کر رہے ہیں. کس لیے سرکار کے دیوانوں اسلام کے لیے گھر کو چھوڑا, میرے لیے اپنے گھر کو چھوڑا, میرے لیے اپنے کپڑوں کی قربانی, اپنے مال کی قربانی, اپنے گھر کی قربانی, اپنے وطن کی قربانی دے کر آیا. اے اللہ ذوالبجادین سے میں راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جا. اللہ اکبر, یہ ہے ذوالبجادین جو اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے آئے. آج اسی اسلام کے ہم ماننے والے ہو کر ہم نے اسلام کو ریڈی میڈ پایا, ریڈی میڈ ملنے کی وجہ سے ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں. یہ اسلام بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک آیا ہے, اس اسلام کی قدر کرو. آج اسی اسلام کے اندر رد و بدل کرنے کے لیے دشمنوں کی نظر ٹکی ہوئی ہے. ایک بہت بڑا عنوان ہے, اس پر اگر گفتگو کرتے چلے جائیں تو کافی لمبا وقت لگے گا. اسلام کے بارے میں میرا مقصد صرف قربانیوں کے سلسلے میں بتانا ہے کہ اسلام کو پہنچانے کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دی گئی ہیں, مگر آج ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ ماشاء اللہ, ہم کو تو آج جان دینے کی بات نہیں کی جا رہی ہے, ہم کو تو آج اپنا مال لا کر دینے کی بات نہیں کی جا رہی ہے. آج تو ہمیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ کی اولاد کو قربان کر دو, آج ہم یہ کہتے
کہتے ہیں تمہاری جوانی تو ختم ہوگی، تم بڑھاپے کی فہرست پر قدم رکھے ہو، تمہاری اولاد کو سر کٹانے نہیں، ہمارے مبلغین کے پاس علم سیکھنے کے لیے بھیجو، تاکہ بچہ جب علم کے قلعے میں داخل ہوگا ایسا تعلیم کر کے باہر نکل دیا جائے گا، جس صوبے میں قدم رکھے گا وہاں عشق رسول کا جھنڈا گاڑتے ہوئے نظر آئے گا، محبت موت کا جھنڈا گاڑتے ہوئے نظر آئے گا۔ آج ضرورت ہے اپنی اولاد کو، جب صحابہ حضور کے خدموں میں قربان کے لیے لاتے تھے، آج تم اپنی اولاد کو قربانی کے لیے نہیں، علم دین سکھانے کے لیے ہمارے علماء کے خرید کر دو، پھر یہ علماء تمہارے بچے کو ایسا بنا دیں گے، وہ ماں کا بھی ادب کرے گا، وہ باپ کا بھی ادب کرے گا، خود اپنے رشتہ داروں کا بھی ادب کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ آج ضرورت ہے سرکار کے دیوانوں، ہمارے محلوں میں بڑھتی ہوئی جہالت کو ختم کرنے کے لیے لیبو کی ضرورت نہیں ہے، تعریف خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ علم دین حاصل کرو، محبت رسول کے پیغام کو لو اور اپنے سینے میں عشق رسول کے چراغ کو جلاؤ۔ انشاءاللہ اس محلے میں آنے والا مبلغ کسی کو کیرم کھیلتے ہوئے دیکھ کر بازو میں جا کر برکات شریعت کا درس دے گا، کبھی وہ نعت پاک سنائے گا تو اس کے دل میں محبت